رومی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا کمال یہ ہے کہ انسانی فکر کو، انسانی عقل کو اور انسانی دماغ اور انسانی نفسیات کو اتنی ڈیپتھ اور باریکی میں جا کے ایڈریس کرتے ہیں، خام خواہ بتا چونک جاتا ہے۔ ذرا سی بھی وہ فہم رکھنے والا شخص جو ہے فوراً الرٹ اور متوجہ ہوتا ہے کہ کیا اتنی باریکی میں بھی جایا جا سکتا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جس نے یورپ کو اور ویسٹ کو ان پر فریفتہ کیا۔ اب آج ہم جہاں سے پڑھیں گے یہ پورا شعر عربی میں ہے، اور پہلا مصرع جو ہے یہ عرب کے بہت بڑے شاعر جو سبع معلقہ کے شعراء میں سے ایک تھے لبید بن ربیعہ، جو بعد میں نبی کریم علیہ السلام نے اپنی گفتگو میں اس مصرے کو پڑھ کے اسے ریفر کیا اور اسے استدلال کیا اور بطور دلیل پیش کیا۔ اسی کو ایز اٹ از لائے مولانا رومی رحمہ اللہ، کل شیء ما خلا اللہ باطل، اللہ کے سوا ہر چیز مٹ جانے والی ہے، فنا ہو جائے۔ جیسے قرآن پاک میں ہے کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، بالکل اس کا عربی میں ایک طرح کا ترجمہ ہے۔ آگے اپنا مصرع لگائے مولانا نے، ان فضل اللہ غیم باطل، ان فضل اللہ غیم حاطل، کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا ہر چیز مٹ جانے والی ہے، اور اللہ کا فضل ایسا بادل ہے جو ہمیشہ سائبان کی طرح تنا رہتا ہے، وہ ختم نہیں ہوتا، ایک عجیب حسن بھی پیدا کرتی ہے اس میں۔ دوسرے لفظوں میں شاعرانہ زبان میں گرہ لگا دی، مصرے پر ایک خوبصورت گرہ لگائی ہے عربی کے اندر، اور مضمون میں بھی ایک حسن پیدا کیا ہے۔ تو مصرع جو ہے وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے سوا ہر چیز مٹ جانے والی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، لیکن مولانا نے حسن پیدا کیا کہ اگر اللہ ہی کا فضل ہو کسی کے پاس تو وہ بھی نہیں مٹتا، جو انسان کی روح ہے، اس کو کہا گیا قل روح من امر ربی، کہہ دیجیے کہ روح امر رب ہے۔ تو جب روح امر رب ہے تو جس طرح رب لا فانی ہے اور باقی ہے، ابدی اور دائمی ہے، ایسے ہی اس کا امر بھی باقی ہے، دائمی ہے اور ابدی ہے، اس کو بھی فنا نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ روح ہمیشہ ٹرانسفر ہوتی ہے، روح ختم نہیں ہوتی، روح مٹتی نہیں، روح مرتی نہیں۔ یہ نقطہ میں نے سیکھا ابوالحسن سے کہ جان مرتی نہیں مرغے بدن سے، موت کو سمجھے ہے باخر اختتام ہے یہ شام زندگی صبح دور۔ تو روح جو ہے وہ اللہ کا امر ہونے کی وجہ سے، باوجود کہ روح اللہ نہیں ہے، جبکہ کہا یہ کیا ہے کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال، هیچ برگی بر نیفتد از درخت، بی قضاء حکم آن سلطان تخت، کسی درخت سے کوئی پتا نہیں جھڑتا بغیر اس شہنشاہ کے اشارے اور حکم کے، اور اس کے قانون اور اس کی تقدیر کے تابع ہوئے۔ یعنی ایک معمولی سے معمولی جنبش اور حرکت بھی جو اس کائنات میں ہو رہی ہے، اس کے پیچھے اللہ رب العالمین کی قضا، قدر، اس کا حکم اور اس کا طے کردہ نظام کام کر رہا۔ از دہاں لقمہ نشد سوئے گلو، تا نگوئے لقمہ را حق کن خلو، کہتے ہیں کوئی لقمہ حلق سے نیچے نہیں جا سکتا، کہا وقت ہے کہ وہ رزاق مطلق اس لقمے کو اجازت نہ دے کہ حلق سے نیچے اتر جاؤ،
اپنے مؤثر ہونے کے لیے ہر چیز اس کے حکم کی پابند ہے. در زمین و آسماں ذرہ بر نہ جنبانت نہ گردت پر آئی. زمین و آسمان کوئی ذرہ بھی ایسا نہیں ہے جو اس مالک الملک کی مرضی کے خلاف کوئی حرکت کر رہا. اگر وہ اڑ رہا ہے تو وہ بھی اس کی مرضی سے ہے، غبار میں انسان بنانا ہے وہ بھی اس کے حکم سے ہے، اگر زمین پہ کہیں پڑا ہے تو وہ بھی اس کے حکم سے، اس کے تابع. جز بفرمان قدیم نافذش شرح نتمکن جلد نیست خوش. فرماتے ہیں کہ اس کے فرمان قدیم کے نفاذ کے بغیر کوئی انسان اس کا وجود، حتیٰ کہ جو اس کے وجود کے اوپر پوست ہے، چمڑی ہے، سکن ہے، یہ بھی اپنا کام جاری نہیں رکھ سکتی، اپنے سسٹم کو فالو نہیں کر سکتی تا وقت کہ اس کا وہ فرمان قدیم کار فرمانا ہوتا ہے جو ازل سے نافذ العمل ہے اور جاری و ساری ہے. اس فرمان قدیم کو تھوڑا سا میں ایک دو جملوں میں عرض کر دوں. ایک بہت اہم چیز اور اہم حقیقت اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی ذات میں قدیم ہے. قدیم کا عام طور پہ معنی ہمارے ہاں پرانا کیا ہے. یہ قدیم جو ہے حادث کی ضد ہے. یہ قدیم حادث کی ضد ہے. وہ قدیم کا معنی یہ ہے کہ جس کا اول اور آخر نہ ہو، جہاں پر قدیم ہو، اس کا نہ کوئی اول ہے نہ کوئی آخر ہے. ازل اس کے پیچھے، ابد سامنے، نہ حد اس کے پیچھے نہ حد سامنے. اقبال نے تو حادث جو ہے اس کا مطلب ہے ہر نو پید چیز جو پہلے نہیں تھا پھر وجود میں آیا. پہلے عدم میں تھا، پہلے عدم تھا پھر وجود میں، وہ حادث ہے، یعنی مخلوق. تو قدیم ہونا یہ صرف خالق کا خاصہ ہے. اللہ کے سوا کوئی اور اس جہان میں، کائنات میں قدیم نہیں ہے، نہ قدیم ہو سکتا ہے، نہ قدیم ہونے کا حق رکھتا ہے، نہ قدیم قدامت کا اطلاق اس پر ہو سکتا ہے. اس لیے کہ قدیم صرف وہ ہو سکتا ہے جس کا نہ اول معلوم ہو نہ آخر معلوم ہو. صرف معلوم ہی نہیں، ہو ہی نہ. اس لیے بعض عرفاء نے جو واحد کا ترجمہ ہے اللہ کا واحد ہونا، عام طور پہ ایک کیا جاتا ہے گنتی والا، تو وہ بتاتے ہیں کہ یہ گنتی والا ایک نہیں ہے، کیونکہ گنتی والے ایک کے بعد دو ہوتا ہے. واحد کا معنی ون ایک نہیں ہے، بلکہ وہ ایک جس کا دو نہ ہو. ہاں کیا جبل میں کسی نے اردو میں پوچھ لیا تھا، اس کا اس طرح کا جواب تھا کہ وہ ہے کہ جو شبہات میں جی بالکل without entering into number, he is one without entering into number. بالکل صحیح. نے کہا امام تو ابھی جنگ کرنے کو ہے، تم کیا سوال پوچھ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا بھائی اس کو میں اس لیے تو جنگ لڑی اس لیے رہا ہوں توحید کے لیے. ہاں تو توحید جو ہے وہ تھیوریٹیکلی بھی ابھی نہیں سمجھی گئی. یہاں سے ہمیں یہ بھی اندازہ ہونا چاہیے ٹیکسچوئل جو اپروچ ہے ہماری، شاید وہ بھی پوری یا درست نہیں ہے. چل جائے کہ یعنی جب چھلکے تک نہیں پہنچے تو مغز تو اقبال کا ایک شعر ہے جو انہوں نے قرآن پاک کے بارے میں کہا ہے، ہاں کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت لا یزال است و قدیم. یہ کتاب زندہ ہے، قرآن حکیم ہے،
اور اس کی حکمتیں لازوال اور قدیم ہیں۔ تو قدیم جو ہے یہ اللہ کی صفت ہے، باقی اس کے مقابلے میں ہر کوئی حادث ہے جو بعد میں وجود میں آیا۔ تو جو فرمان قدیم کا مطلب یہ ہے کہ جن پر وہ نافذ ہے ان کا کوئی وجود بھی نہیں تھا ابھی۔ جملہ ذرات زمین و آسمان لشکر ہر کند گاہ امتحان، زمین اور آسمان کے تمام ذرے اور تمام مخلوقات یہ جب امتحان گاہ میں ہوتے ہیں، امتحانی حالت اور کیفیت میں ہوتے ہیں، آزمائش کی حالت میں ہوتے ہیں، یہ اللہ کے لشکر بن جاتے ہیں۔ جند من جنود اللہ، اللہ کا لشکر بن جاتے ہیں۔ اگر کوئی حالت آزمائش اور امتحان میں آ جائے اور اللہ رب العالمین کی مخلوقات جو زمین میں ہیں یا آسمان میں ہیں ان کی طرف متوجہ ہو اور ان سے سپورٹ اور استفادہ چاہے تو اللہ کے حکم و مدد سے انہی ذروں کو وہ لشکروں میں تبدیل بھی کر سکتا ہے۔ اب اس شعر کو آپ کہاں تک لے جا سکتے ہیں؟ جملہ ذرات زمین و آسمان لشکر حقن گاہ امتحان، سائنس میں چلے جائیں گے تو ایٹم کی طرف اور پتہ نہیں کہاں یہ ذرے